پھر اللہ نے یہ رات کا نظام بنایا ہے، جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، رات پردے کی چیز ہے اور اس میں نیند آرام کی چیز ہے۔ والنوم سباتا، رات کو نیند کو رات سے خاص مناسبت ہے۔ یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے اور اس مشینری کا لحاظ کر کے اللہ نے اس کائنات کا یہ سارا نظام بنایا ہے۔ دنیا کی سائنس تو آج جا کر کچھ نہ کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ رات کا جو پہلا حصہ ہے اگر آدمی اس میں آرام کرے تو اس کے جسم کو 100% اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر رات کے دوسرے حصے میں آرام کرے گا تو اس کا فائدہ آدھا رہ جائے گا، اور اگر تیسرے حصے میں آرام کرے گا تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ نقصان ہوگا اور نہ ہی فائدہ ہوگا، اور اگر چوتھے حصے میں آرام کرے گا تو اس جسم کو اس نیند سے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام تو میں عرض کر رہا ہوں صدیوں سے چل رہا ہے۔ دنیا کی سائنس اور اپنی تحقیق اور اپنی معلومات سے اب کچھ نفع نقصان کی چیزیں دنیا کو انسانوں کو بتانے لگی ہے کہ اس رات کا انسان کی نیند سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور اللہ نے قرآن میں صدیوں پہلے بتا دیا ہے رات نیند کے لیے ہے کہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے عشاء کے فوراً بعد جس قدر جلدی سوئے گا تو اس جسم کو اس نیند سے 100% فائدہ ہوگا، اور اگر دوسرے حصے میں سوئے گا تو اس کا آدھا فائدہ ہوگا، اور تیسرے حصے میں سوئے گا جس میں عام طور پہ ہم لوگ سوتے ہیں تو نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، اور چوتھے حصے میں سوئے گا جو صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، اس وقت سوئے گا تو اس جسم کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ سونے کا وقت نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے۔ اس وقت اگر وہ سوتا رہ گیا تو نقصان ہوگا اس جسم کو۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ نے تو صدیوں سال پہلے بتایا، آج دنیا کی معلومات نے اپنی عقل سے اور اپنی محنت اور اپنی ذہانت سے اس کے کچھ فوائد اور اس کے نقصانات بتائے، اور قرآن تو پہلے سے کہہ رہا رات کو دن سے خاص نسبت ہے، خاص نسبت ہے، اور اس نسبت کا ذکر اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے، لباسا والنوم سباتا، رات آرام کے لیے، اور اگر صحت مند نیند آ جائے تو ایک تازگی جسم میں آ جاتی ہے، ایک بالکل تازگی آ جاتی ہے، اور نیند اچھی نہ آئے تو پورا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، تو چند گھنٹوں کی وہ نیند پورے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ والنوم سباتا، نیند آرام کی چیز ہے، راحت کی چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے۔ والنوم سباتا، یہ ایک فطرتی نظام ہے، یہ ایک فطرتی نظام ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا اپنی عقل اور ذہانت کی بنیاد پر اس کے نفع نقصان تک پہنچ گئی ہے، اور اس نفع اور نقصان کو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ نفع کا وقت کب ہے، نقصان کا وقت ہے۔ تو ان کے ہاں دنیا کا نظام کیا چل رہا، رات ہوتی سارا نظام زندگی رک جاتا ہے، اور جسم کے راحت و آرام کی صورتیں اختیار کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے جو عقل سے آگے کی بات ہے، ذہانت سے اور انسانی تجربوں سے آگے کی بات ہے، ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی شروع ہی رات کو ہونے لگی ہے، مسلمانوں کی زندگی شروع ہی رات کو ہونے لگی ہے۔ مغرب اور غیر اپنے عقل اور اپنے تجربے کی بنیاد پر نفع نقصان تک پہنچ گئے اور انہیں اس پر ایمان اور یقین ہو گیا، تو وہ اپنے بازار کی زندگی، تجارتی زندگی، اپنے معاملات کی زندگی دن دن کو رکھتے ہیں، رات کو آرام کے لیے نظام بناتے ہیں، اور ہمیں تو عقل اور تجربے سے آگے کی بات، ہمیں اس کی حقائق معلوم تھے، اللہ نے بتایا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے نظر انداز کیا، اور ہماری زندگی کا سلسلہ رات کو شروع ہونے لگا۔ رات کی فطرت کے خلاف ہے، فطرتی نظام کے خلاف ہے۔ سورج اللہ نے صبح روشن کیا ہے،
اس روشنی سے کتنا فائدہ اٹھایا. اب دیکھو نا، عقلیں دیکھیں، اپنی دیکھیں، بجائے اس کے کہ صبح اٹھتے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے، ہاں، تو سولر کے ذریعے اس کی روشنی قبضہ کرتے ہیں، پھر رات کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ رات کو ہی اٹھانا ہے. جب اللہ براہ راست روشنی دے رہا ہے تو اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا؟ اس سے بھی تو فائدہ اٹھائے. سورج واقعی ایک ایسی چیز تھی جس سے فائدہ اٹھانا اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا. اگر صبح جب سورج نکل رہا ہے زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور یہ بازار کس قدر آدمی روشنی سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ہے اس میں روشنی، اب اس کا فائدہ اٹھائے گا اور پھر رات کو جلائے گا. اور اگر رات کو آرام کی چیز بنا لیتا، سونے کی چیز بنا لیتا، پردے کی چیز بنا لیتا، اندھیری کی چیز بنا لیتا، اور دن میں اس کی روشنی سے خوب فائدہ اٹھاتا اور کچھ اس کی روشنی لے کر رات کو بھی استعمال کر لیتا، تو بتائیے کتنا فائدہ ہوتا. لیکن یہ اللہ کا قدرت کے نظام کے خلاف انسان چلنے لگا اور اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہا ہے. فطرتی نظام کے خلاف چل رہا ہے، فطرتی نظام کے خلاف، رات دن. تو جس قدر ہو سکے آدمی اپنی زندگی کا نظام بدلے. اگر ہم آج کچھ بدلتے رہیں گے آہستہ آہستہ، کل ہمارے بچے اور بچیاں بھی اس رخ پہ چلیں گے. اگر ہم یہ نظام آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے تو پھر ایک وقت آئے گا ہمارے بچے بچیاں بھی رات جاگیں گے دن سوئیں گے، رات جاگیں گے دن سوئیں گے، اور فطرت کے خلاف. صحت خراب، وقت خراب، زندگی خراب. وہ فطرتی نظام کے خلاف زندگی ہو جائے گی. ہاں، کوئی آدمی رات کو کسی وجہ سے اگر جاگتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، دیر تک عبادت کرتا ہے، پھر اگر اشراق کے بعد 1-2 گھنٹے آرام کر لینا، وہ نقصان بھی نہیں ہے، اس میں نقصان بھی نہیں ہے. لیکن یہ فجر کے وقت اور خاص طور پہ اشراق سے پہلے کا وقت، یہ ایسا وقت ہے اس میں فرض چھوڑ کر اور اللہ کی اس اطاعت کو، حکم کو چھوڑ کر اگر کوئی آرام کرتا ہے تو 100% یقینی بات ہے اس کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ، اس کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے.